الصلاة خير من النوم. لك الحمد يا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا صفينا مولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں پر کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے دین اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، دین اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہیں پر یہود و نصارہ بھی دین اسلام کو نقصان پہنچانے میں پیچھے نہیں ہے۔ معلوم ہے وہ کس طرح؟ پہلی بات تو یہ، ہم مسلمانوں نے اپنی اولاد کو دینی تعلیمات، دین اسلام کے بارے میں اپنی اولادوں کو تعلیم دلانا چھوڑ دیا۔ یعنی ہم نے اپنی اولادوں کو جب سے دینی تعلیم دلانا چھوڑ دیا اور ان کا رخ جو ہے کسی اور طرف موڑ دیا، تب سے ہماری اولاد جو ہے دین اسلام کے بارے میں روز بروز جو ہے اس کی تعلیمات کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جو بچی کھچی قصر تھی یہود و نصارہ نے اس کو پورا کر دیا۔ معلوم ہے وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ اس جدید دور میں جو ہے ہر انسان نیٹ سے جڑا ہوا ہے، انٹرنیٹ کا وہ استعمال کرتا ہے، اور اس انٹرنیٹ کی جو باغ ڈوریاں ہیں وہ یہود و نصارہ کے ہاتھ میں ہیں، یہود کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ ایک عرصے سے یہود ایک عرصے سے اس کام پر لگے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے درمیان سے دینی تعلیم کو نکالا جائے، مسلمانوں کے درمیان سے دینی تعلیم کو کسی بھی طریقے سے نکالا جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنی اولاد کو جو ہے مسجد اقصی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ مسجد اقصی آخر ہے کیا، مسلمانوں کا اس سے رشتہ کیا ہے، اور مسجد اقصی کس مقام پر ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ ہم نے کبھی بھی اپنی اولاد کو اس کی تعلیم نہیں دی۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ
مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کے دل و دماغ سے مسجد اقصی کی شبیہ مٹا دی جائے گی، کیونکہ جب ان کے پاس تعلیم نہیں ہوگی، وہ مسجد اقصی کے بارے میں جانیں گے نہیں، تو دھیرے دھیرے یہود اپنی سازش میں جو ہے کامیاب ہو جائیں گے۔ جب آنے والی نسل مسجد اقصی کے بارے میں جانے گی نہیں، اور یہی مشن جو ہے یہودیوں کا ہے کہ مسلمانوں کے دماغ سے، مسلمانوں کی نسلوں سے اس چیز کو نکال دیا جائے کہ مسجد اقصی ہے کیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب ہماری اولادوں کو اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہوگی، مسلمان مسجد اقصی کے بارے میں کچھ نہیں جانیں گے، انہیں یہ پتہ ہی نہ چلے کہ مسجد اقصی کسے کہتے ہیں، اس کی شان و عظمت کیا ہے، تو میرے مسلمان بھائیوں، اب دیکھو، اگر آج ہم نے اپنی اولاد کو مسجد اقصی کے بارے میں نہ بتایا تو ہماری اولاد اصل حقیقت سے محروم ہو جائے گی۔ معلوم ہے یہ زمانہ، یہ جدید زمانہ جو ہے انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے۔ آج ہی آپ گوگل پر جائیں، اپنی موبائل میں گوگل پر جائیں، اور گوگل پر جانے کے بعد مسجد اقصی لکھ کر سرچ کرنے کی کوشش کریں۔ مسجد اقصی لکھ کر سرچ کرنے کی کوشش کریں تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے جو ہے ایک گنبد جو سنہرے رنگ کا ہوگا، سنہرے رنگ کا گنبد، اس کی تصویر جو ہے آپ کے سامنے آئے گی۔ جب آپ گوگل پر مسجد اقصی لکھ کر سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے سنہرے رنگ کے گنبد کی تصویر آئے گی۔ یاد رکھنا میرے مسلمان بھائیوں، یہ مسجد اقصی نہیں ہے، یہ مسجد اقصی نہیں ہے، بلکہ یہ تو قبۃ الصخرہ ہے، یہ قبۃ الصخرہ کی تصویر ہے۔ جو یہودی مسجد اقصی کو نکالنے کی سازش چال چل رہے ہیں، انہی لوگوں نے اس کو پروو کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کے ذہن سے یہ چیز نکل جائے کہ اصل مسجد اقصی کون ہے، مسجد اقصی کس کو کہتے ہیں، اسی لیے ان لوگوں نے اس چیز کو انٹرنیٹ میں فٹ کیا ہے کہ جب آپ مسجد اقصی لکھیں گے تو آپ کے سامنے جو ہے ایک سنہرے رنگ کی تصویر، گنبد سامنے آئے گا، جس کو وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی یہی ہے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، حقیقت میں وہ مسجد اقصی نہیں ہے، بلکہ وہ قبۃ الصخرہ کی تصویر ہے، وہ قبۃ الصخرہ کی تصویر ہے۔ اور یہ قبۃ الصخرہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے، جہاں سے ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے، وہیں پر جو ہے یہ قبۃ الصخرہ بنا ہوا ہے، اور یہودی آج اسی کو مسجد اقصی کے نام سے لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسجد اقصی یہی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، مسجد اقصی جو حقیقت میں ہے، مسجد اقصی جو حقیقت میں ہے، اس کا گنبد جو ہے سیاہی مائل سرمئی ہے، سیاہی مائل سرمئی ہے، اور وہ حرم قدسی کے
جنوبی حصے میں واقع ہے۔ اس کی عمارت جو ہے، مسجد اقصی کی عمارت جو ہے عام مساجد کی طرح ہے، یعنی جس طریقے سے مسجد ہوتی ہے اسی طریقے سے وہ بھی ہے۔ مسجد اقصی کی عمارت عام مساجد کی طرح ہے، اور اس کا احاطہ، اس کی لمبائی چوڑائی جو ہے اس قدر ہے کہ اس میں ہزاروں نمازیوں کے لیے گنجائش موجود ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، خدا را اپنی نسلوں کو مسجد اقصی سے متعلق صحیح آگاہی ضرور دیں، اور اس کی اہمیت و فضیلت سے انہیں ضرور آشنا کریں۔ ان کو ضرور اپنی نسلوں کو اس بات کے بارے میں بتائیں کہ مسجد اقصی اور ہے، اور قبۃ الصخرہ جو ہے وہ اور ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔